معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کی خاص توفیق سے اور حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج کے جمعۃ المبارک کی نشست میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس نشست جمعہ کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے احوال پہ کرم فرمائے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ نفوس سبعہ کا جو شروع ہوا تھا، 2 خطابات جمعۃ المبارک کے 2 نفوس پر ہم نے کیے، اس کے لیے 2 سے 3 جمعے اور ہمارے درکار ہیں۔ اس لیے اس موضوع کو مؤخر کیا ہے کچھ جمعوں کے لیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماہ ذی القعدہ کی ابتدا ہو چکی ہے، حج کا موسم ہے اور پھر آگے قربانی کے ایام بھی آئیں گے۔ اللہ کے برگزیدہ 2 انبیاء سے مناسبت رکھنے والے وہ دن، ان کا ذکر خیر بھی تقاضۂ منبر و محراب ہے۔ اس لیے اگر ہم اسی گفتگو کے حصے میں رہے تو جو وقت کی ضرورت ہے، موضوعات وقت کے حساب سے اس سے ہم پیچھے رہ جائیں گے اور بہت ساری چیزیں ہماری رہ جائیں گی۔ اس لیے ان موضوعات کو، نفوس سبعہ کو عید تک ہم مؤخر کریں گے اور عید کے بعد اسی مقام سے تیسرے نفس ملہمہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اللہ کی توفیق ہوئی تو۔ آج کی گفتگو ہماری یہ عقیدے سے متعلق بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابتداءً عرض کیا کہ حج کا موسم ہے، پوری دنیا سے عشاق اور اہل ایمان حج کے لیے رخت سفر باندھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جانے کے ارادے ہیں۔ اور اس ماحول میں بدقسمتی سے ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک غلط قسم کا تأثر، جو عقیدے کی بنیاد پر غلط ہے، وہ غلط تأثر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اخبارات کی صورت میں، کالم لکھ کر، سوشل میڈیا پر آج کے زمانے میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ غلط تأثر دیا جاتا ہے، اور علاوہ ازیں پھر جمعوں کے خطابات میں اور اسی طرح مساجد کے دروس میں ایک غلط قسم کا معنی دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جانے والے حج کے لیے اور مدینہ پاک میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے والے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کر کے جانا چاہیے، آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی حاضری کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ غلط قسم کا تأثر دیا جاتا ہے اور اس کا سہارا ایک حدیث کو بناتے ہیں، جس سے غلط قسم کا معنی اخذ کیا گیا۔ اس حدیث کی شرح بھی آگے ہم کریں گے اللہ کی توفیق سے، جس حدیث سے یہ غلط قسم کا معنی لیا گیا۔ اور یہ معنی اخذ کرنا کہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری کی نیت اور ارادے سے جانا جائز نہیں اور نہیں جانا چاہیے، اور ذہن سازی کرنا کہ جانے والے مسجد نبوی کی زیارت اور اس میں نوافل پڑھنے کے ارادے سے جائیں۔ گفتگو کی ابتدا سے پہلے ایک عام سادہ سی بات وہ آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے رتی برابر بھی عقل دی ہے اس کے سمجھنے کے لیے کہ جس مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کر کے جانا چاہتے ہیں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس مسجد نبوی کو یہ درجہ کس نے دیا ہے،
جس مسجد نبوی کی زیارت اور اس میں نوافل کی نیت سے جانے کا اعلان کرتے پھرتے ہیں، اس مسجد نبوی کو یہ مقام اور فضیلت کس نے دی کہ اس میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کو جو یہ فضیلت اور شرف عطا فرمایا، اس کی وجہ اور سبب کون بنا؟ دیکھیے، مسجدیں تو اور بھی بہت ہیں دنیا میں، اللہ کے گھر تو بہت ہیں، مگر مسجد نبوی کو یہ فضیلت کس لیے ملی؟ ایک ہی سبب ہے اس کا کہ مسجد نبوی جو فضیلت کے قابل بنی اور اتنی شرف اور بزرگی ملی مسجد نبوی کو، تو اس کا سبب فقط یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کے قدم اس جگہ پہ لگے ہیں۔ حضور کے قدمین شریفین کثرت کے ساتھ اس زمین نے ان کو بوسہ دیا ہے۔ آقا علیہ السلام حجرہ مبارکہ سے نکلتے، امامت کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھاتے، پھر واپس تشریف لے جاتے، 5 بار آتے اور تشریف لے جاتے۔ وفود آتے، ان سے ملاقات کرتے، صحابہ کرام کو تعلیم کے لیے باہر آتے، لشکروں کی سپہ سالاری کے لیے تشریف لاتے، پھر تشریف لے جاتے۔ تو کثرت کے ساتھ آنے اور جانے نے جو آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین زمین کے اس خطے پہ لگے، حضور کے قدموں کی نسبت نے مسجد نبوی کو فضیلت دے دی اور اس کو عظمت اور شان کے لائق اور قابل بنا دیا۔ تو اب کتنی بے عقلی اور بے فہمی کی بات ہے کہ جس کے قدموں کے صدقہ سے مسجد نبوی کو فضیلت اور مقام ملے، اس کی زیارت کی نیت جائز ہو جائے، اور جس کی وجہ سے مل رہی ہے اس کی زیارت کی نیت کیسے ناجائز ہو جائے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جو تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ کمزور کر دیتی ہے۔ اب سب سے پہلے قرآن مجید سے اس کا بیان کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ اور نیت کر کے جانا، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں اس کے بارے میں یاد رکھیں۔ تاریخ میں سب سے پہلے یہ بات کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی نیت کر کے نہیں جانا چاہیے، سب سے پہلے یہ مغالطہ علامہ ابن تیمیہ کو لگا۔ سب سے پہلے یہ دعویٰ اور اعلان انہوں نے کیا، علامہ ابن تیمیہ نے۔ علامہ ابن تیمیہ نبی یا رسول نہیں ہیں، نہ صحابی ہیں، نہ تابعین میں سے ہیں، نہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، نہ امام شافعی، ہمارے ائمہ اربعہ کے ہم پلہ ہیں۔ اس سطح پر اگر کسی نے بات کی ہوتی تو اس بات کی بڑی وقعت اور وزن ہوتا، ہم سر تسلیم خم کر لیتے، مگر علامہ ابن تیمیہ بڑے عالم ہیں، علماء سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں علامہ ابن تیمیہ کے عقائد میں درست بھی ہیں، اور کئی چیزوں میں علامہ ابن تیمیہ نے خطا بھی کھائی ہے، ٹھوکر کھائی ہے، غلطی پہ گئے ہیں، اور بہت بڑے بڑے نام اور علماء ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی علامہ ابن تیمیہ کے اس موقف کا رد کر چکے ہیں اور کرتے ہیں، اور امت کے سواد اعظم کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلی سند اور ہمارا پہلا ماخذ چونکہ قرآن مجید ہے، اس سے ابتدا کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن کے مقابلے میں کسی کا بھی قول یا بات آ جائے تو اس کی بات کی کوئی وقعت اور حجت نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مقابلے میں آ جائے کسی کی بات، وہ بھلے کسی کی بات بھی ہو، اس کی بات کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں، اٹھا کے پھینک دیں گے، اور قرآن کی بات ہمارے لیے حجت ہوگی۔ پہلی سند سب سے پہلی قرآن پاک ہے۔ اب آئیں قرآن پاک کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 64، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو اور گناہ کر بیٹھو، جاؤک میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اب یہ کہنے والے، فقط دعوت اصلاح کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کہنے والے کہ کیا صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی نیت کر کے جاتے تھے؟
روضہ رسول پہ حاضری کا ارادہ کر کے جاتے تھے، یا امت میں کسی کا یہ عمل رہا ہے؟ تو دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پہ اور جہاں پہ بھی ہو جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ تو جب رب کا حکم یہ ہے کہ اگر گناہ کر بیٹھو اور اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو جہاں پہ بھی ہو میرے حبیب کے پاس آ جائیں، تو ایمانداری سے سوچیں صحابہ اکرام آتے ہوں گے یا نہیں؟ ان سے بڑھ کے اللہ کا حکم ماننے والا کون ہے؟ اللہ کا حکم صحابہ اکرام سے تابعین سے بڑھ کے ماننے والا کون ہے؟ تو پوری امت کا، سواد اعظم کا، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تابعات، پوری امت اور سواد اعظم کا موقف اور ان کا عمل یہی رہا ہے کہ وہ جب مدینہ پاک میں جاتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے ارادے سے جاتے تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی زیارت کی نیت سے جاتے تھے۔ اب اللہ نے یہ حکم دے دیا اور آگے فرمایا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول۔ اب یہاں میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، یہاں پہ آ کے کرنا کیا ہے؟ فاستغفروا اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو کہ باری تعالیٰ ہم گناہ کر کے آئے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی اندر سے تمہاری سفارش کر دے، رسول سے بھی کہیں، التجا کریں کہ حضور خدا کے لیے ہماری سفارش کر دیں، اور میرا حبیب بھی تمہاری سفارش کر دے۔ فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یقیناً تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پالو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء قرآن مجید میں یہ پیغام دیا۔ اب اس کی تفسیر میں، اللہ کے اس حکم کی تفسیر میں علامہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر کو کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے تحت آپ علامہ ابن کثیر کو اٹھائیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کو پڑھ لیں۔ اس کی تفسیر میں، اور یہ بات یاد رکھیں، امام ابن کثیر یہ علامہ ابن تیمیہ کے پہلے شاگردوں میں سے ہیں اور بڑے اکابر شاگردوں میں سے ہیں علامہ ابن تیمیہ کے، حافظ ابن کثیر۔ تو علامہ ابن تیمیہ کا موقف اس عقائد کے باب میں ان کے شاگرد نے بھی نہیں اپنایا، حافظ ابن کثیر نے۔ تو جب ان کے شاگرد نے اپنے استاذ کا موقف یہ رد کر دیا کہ اس باب میں ہمارے استاذ سے خطا ہو گئی، تو آج اگر کوئی شخص علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ لیے پھرے گلی گلی میں اور اس کا پرچار کرتا پھرے تو کتنی جہالت اور نااہلی کی بات ہے۔ اب علامہ ابن کثیر سورہ نساء کی اس آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اس کے تحت اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ معنی کیا ہے اس کا؟ ان یرشد اللہ تعالی، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اس آیت کے تحت اللہ پاک ہدایت دے رہا ہے معصیت کاروں کو، گناہ گاروں کو، گناہ کرنے والوں کو، خطا کاروں کو، کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو اور خطائیں کر بیٹھو اور گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے اور بوجھ بنا لو گناہوں کا، تو کیا کرنا ہے؟ ان یاتوا الی الرسول، تم جہاں پہ بھی رہتے ہو اس جگہ سے چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور یہاں پہ آ کے اللہ سے بخشش طلب کرو اور رسول کو وسیلہ بنا لو، وسیلہ بنا لو۔ فإنهم اذا فعلوا ذلك، جب تم ایسا کر لو گے، حضور کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے بخشش طلب کرو گے اور آقا علیہ السلام کو وسیلہ بنا لو گے کہ حضور اللہ کا فرمان سن کے آیا ہوں، خدا کے لیے گناہ گار کی سفارش کر دیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں فإنهم اذا فعلوا ذلك، جب ایسا کر لو گے تاب اللہ علیک، اللہ پاک تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور یہ معنی ہے لوجد اللہ تواب الرحیم، کہ یقیناً اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ آپ اندازہ کریں قرآن مجید میں، اور کل ائمہ تفسیر کو آپ اٹھائیں، ہر کسی کے ہاں یہی تفسیر ہے کہ اگر گناہوں کی معافی چاہیے اور اس پہ تیقن کے ساتھ توبہ کی قبولیت چاہیے تو گناہ کر بیٹھو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اب اللہ پاک کا حکم اور امر یہ ہے کہ اگر گناہ کر بیٹھو میرے حبیب کے پاس آ جائیں،
میرے حبیب کی جاؤک، میرے حبیب کے روزے پہ آ جائیں، میرے حبیب کی جالیوں کے پاس آ جائیں۔ اللہ تو کہے کہ میرے حبیب کے پاس آئیں، اور ملا کہے کہ نہیں، حضور کی بارگاہ کی نیت کر کے نہ جاؤ بلکہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں۔ دیکھیے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے، اس پہ بڑا ثواب ہوتا ہے، وہاں پہ نماز پڑھنی چاہیے، ایک نماز 50,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، بڑا اجر ہوتا ہے۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت نہ کی جائے اور حضور کی زیارت کی نیت حرام ہو جائے، یہ معنی اس کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تو بلاوا ہی یہ ہے کہ گناہ کر بیٹھو۔ اللہ نے نہیں کہا جاؤ الی المسجد النبوی، مسجد نبوی میں آ جاؤ، جاؤ الی المسجد الحرام، مسجد حرام میں آ جاؤ، اللہ نے یہ بات نہیں کی۔ یہ بات ملا کہہ رہا ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جاؤ اور حضور کی زیارت کا ارادہ اور نیت نہ کرو۔ جانے والوں چونکہ حج کا مہینہ ہے اور جانے والے کثرت کے ساتھ عشاق اور اہل ایمان جا رہے ہیں اور جائیں گے، اور سوشل میڈیا، اخبارات اور ہر جگہ ممبروں پہ یہ پرچار ان دنوں میں کیا جاتا ہے کہ جانے والوں جب مدینہ جانا تو حضور کے ارادے سے جانا جائز نہیں، حرام ہے، معاذ اللہ، نہ جایا کرو، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانا۔ اس لیے موضوع اپنے کو مؤخر کر کے یہ موضوع لیا ہے ہم نے، تاکہ ہم بھی اپنا یہ پرچار اور عقیدے کا پیغام دے سکیں۔ تو اللہ کا بلاوا تو یہ ہے کہ مسجد نبوی کی بات نہیں کی اللہ نے، مسجد حرام کی بات نہیں کی، فرمایا جاؤ، جب گناہ کر بیٹھو تو گناہ گارو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، قرآن مجید کے اس حصہ آیت پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ پاک نے فرمایا اگر گناہ کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جاؤک، میرے حبیب کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور یہاں پہ آ کے بخشش طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی تمہاری سفارش کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پالو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم یہاں پہ توبہ کریں تو اللہ ہماری توبہ یہاں سے نہیں سنتا؟ ہم دنیا کے کسی خطے سے گھر میں بیٹھ کے توبہ کریں، مسجد میں بیٹھ کے توبہ کریں، پاکستان میں توبہ کریں، ہندوستان میں توبہ کریں، امریکہ میں توبہ کریں، افریقہ میں توبہ کریں، دنیا کے کسی خطے میں جا کے توبہ کریں، تو کیا وہ اور جگہوں پہ ہماری توبہ کو نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا؟ وہ تو سورہ نصر میں ارشاد فرما چکا انہ کان توابا، وہ بڑا توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے جب وہ ہر جگہ سے توبہ کو سنتا ہے اور قبول فرمانے والا ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ جہاں پہ بھی ہو جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ؟ اگر توبہ کی قبولیت چاہیے اور معافی چاہیے تو میرے حبیب کے پاس آؤ۔ جب ہر جگہ سے سنتا ہے تو اتنا لمبا سفر کرا کے اس نے بلایا کیوں کہ یہاں پہ آ کے توبہ کرو؟ تو اس کی کوئی خاص سبب اور وجہ ہوگی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم جہاں پہ بھی دنیا کے جس خطے میں بھی بیٹھ کے توبہ کریں، گھر میں توبہ کریں، مسجد میں توبہ کریں، مدرسہ میں توبہ کریں، اعتکاف گاہ میں توبہ کریں، جہاں پہ بھی جس خطے میں توبہ کریں وہ اللہ کی منشا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی مرضی، وہ چاہے تو توبہ کو قبول کر لے، چاہے تو رد کر دے۔ گارنٹی نہیں دیتا، ضمانت نہیں دیتا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں توبہ کرنے والے توبہ کریں، مگر ضمانت نہیں کہ قبول ہو گئی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی مرضی وہ قبول کرے، مرضی آئے تو رد کر دے، قبول نہ کرے، اس کی منشا پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ چاہے تو توبہ کو جس خطے میں بیٹھ کے توبہ کریں، چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو قبول نہ کرے۔ یہ یہاں کی توبہ کی بات ہے۔ اور جو فرمایا جاؤ میرے حبیب کے پاس آ جائیں، تو یہ اس توبہ کی بات ہے۔ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہاں پہ آ کے توبہ کرو گے، ضمانت مل گئی، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ فرق ہے یہاں اور وہاں کی توبہ کا۔
یہاں پہ توبہ کی، وہ فرماتا ہے میری مرضی میں قبول کروں، میری مرضی میں قبول نہ کروں، رد کر دوں۔ مگر جو کہا کہ اگر گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، میرے حبیب کے پاس جاؤ، مصطفیٰ کی جالیوں پہ آ جاؤ، مصطفیٰ کے گنبد خضرا پہ آ جاؤ، اور یہاں پہ آ کے توبہ مانگو، یہاں پہ آ کے اپنے میری بارگاہ میں گناہوں کی بخشش مانگو، اور مصطفیٰ کو سفارشی بنا لو کہ یا رسول اللہ خدا کے لیے لب ہلا کے میری سفارش کر دیں، اور اندر سے میرا حبیب بھی لب ہلا دے۔ رب کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم معاف کیے بغیر واپس بھیجتا ہی نہیں ہوں۔ اب یہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں حکم بھی ہے، وعدہ بھی ہے۔ حکم یہ کہ جب ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پہ اور گناہ کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور وعدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے بخشش مانگ لو گے اور میرا حبیب بھی تمہاری سفارش کر دے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ اب اس پر علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ بیان کیا، جو پہلے بات ہم نے کی اس کی تفسیر میں، ان یرشد اللہ تعالیٰ، کہ اللہ ہدایت کر رہا ہے ایمان والوں کو کہ اگر گناہ کر بیٹھو ان یاتوا الی الرسول، میرے حضور اور رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ اور یہاں پہ آ کے گناہوں کی بخشش مانگو۔ اس پر ایک واقعہ علامہ ابن کثیر نے بیان کیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64۔ یہ آپ امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر پڑھیں تو یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ حضرت عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ تھا۔ اب یہ وصال کے بعد کی بات ہے، روضہ اقدس کی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آیت کا اطلاق وصال سے پہلے تھا، یہ ایک مفصل بحث ہے۔ پھر حضور کے وصال ظاہری کے بعد یہ آیت امت کے لیے نہ رہی، یہ ایک مفصل بات ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ اس کے جواب اور رد میں یہ واقعہ علامہ ابن کثیر کا میں کوٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ بات اسی سے ثابت ہو جائے کہ وصال کے بعد قیامت تک اس آیت کا اطلاق آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا کہ کوئی روضہ رسول پہ جا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ارادہ اور نیت کر کے جائے اور حضور کو سفارشی بنا کے توبہ مانگے، اللہ ضرور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ضمانت دے کے واپس بھیجتا ہے۔ اب اس پر حضرت عتبی کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا۔ اس کو امام ابن قدامہ نے المغنی میں بھی روایت کیا۔ یہ فقہ حنبلی کے بڑے امام ہیں، امام ابن قدامہ حنبلی، وہ اپنی کتاب المغنی میں روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح امام سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں اسی واقعہ کو روایت کیا۔ یہ بتا رہا ہوں کہ کس کس نے اس پہ اعتماد کیا ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسی واقعہ کو روایت کیا۔ امام نووی نے کتاب الاذکار میں، یہ فقہ شافعیہ کے بڑے امام ہیں امام نووی، ان کی کتاب الاذکار پورے سعودی عرب میں حتیٰ کہ حرمین شریفین مسجد حرام اور مسجد نبوی میں صبح و شام کتاب الاذکار کا درس دیا جاتا ہے۔ پورے سعودی عرب میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، کتاب الاذکار۔ امام نووی کتاب الاذکار میں اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح امام حیثمی نے اس کو روایت کیا، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا۔ کثرت کے ساتھ ائمہ حدیث نے اس واقعہ کو بیان کیا اور اعتماد کیا۔ امام قرطبی نے اس واقعہ کو بیان کیا، اور امام قرطبی اس کے بعد ایک اور واقعہ آگے بیان کرتے ہیں جو اس کے بعد ہم لیتے ہیں۔ حضرت عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ تھا۔ اب یہ دیکھیں، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، آ کے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک اعرابی آیا، کہیں دور سے رہنے والا تھا، وہ آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اس نے کہا فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ سمعت اللہ یقول، میں اللہ کا یہ فرمان سن کے آیا ہوں، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ اور بخشش مانگو، اور رسول بھی تمہاری سفارش کر دے
تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پالو گے۔ اس نے عرض کیا حضور میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا اور سن کے آیا ہوں۔ اور آگے اس اعرابی کے الفاظ سنے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وقد جئتک یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، وقد جئتک، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اس نے نہیں کہا میں مسجد نبوی میں آیا ہوں۔ اب ایمانداری سے فیصلہ کریں، اس نے کہا وقد جئتک، حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی نیت سے آیا یا نہیں؟ یہ حدیث امام ابن قدامہ جس کو روایت کر رہے ہیں، بڑے ائمہ، چاروں مذاہب کے ائمہ، شوافع، حنابلہ، مالکیہ، احناف، چاروں مسالک کے ائمہ نے بھی اس واقعہ پر اعتماد کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا وقد جئتک، حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں، مستغفرا لذنبی مستشفیا الی ربی ثم انشأ یقول، اس نے عرض کیا کہ خدا کے لیے میری سفارش کر دیں، مجھے گناہوں کی معافی لے دیں اور مجھے اپنی شفاعت دے دیں، آپ کی شفاعت کے لیے آیا ہوں، شفاعت مانگنے آیا ہوں۔ ثم انشأ یقول، پھر وہ عربی میں اشعار پڑھنے لگا، وہ شعر کہنے لگا عربی زبان میں۔ اور لطف کی بات یہ ہے، ائمہ نے لکھا کہ وہ شعر آج بھی 1400-1500 سال گزرنے کے بعد آج بھی آقا علیہ السلام کی جالیوں مبارکہ کے ارد گرد وہ شعر لکھے ہوئے ہیں، آج بھی وہ شعر لکھے ہیں، مگر ہر بار جب سبز رنگ ہوتا ہے تو وہ مٹتے جاتے ہیں، مگر علماء اور پڑھنے والے اور سمجھنے والے وہ آج بھی پڑھ لیتے ہیں آسانی سے اور سمجھ لیتے ہیں۔ اس نے وہ شعر پڑھے، وہ شعر بھی حدیث میں آگے لکھے ہیں، مگر میں ان اشعار کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عتبی کہتے ہیں پھر وہ روتا رہا اور حضور سے استغاثہ کرتا رہا کہ یا رسول اللہ خدا کے لیے میری سفارش کر دیں۔ وہ روتا رہا، عربی کے اشعار کہتا رہا۔ ثم انصرف الاعرابی، پھر وہ عرابی واپس جانے کے لیے پلٹا، وہ واپس چل پڑا۔ فغلبتنی عینی، حضرت عتبی کہتے ہیں اسی مقام پہ آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ بیٹھے بیٹھے میری نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، میری مجھے نیند کا غلبہ آ گیا۔ فغلبتنی عینی، میری آنکھوں پہ نیند آ گئی۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی النوم، میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا، حضور میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ جب وہ عرابی پلٹا مجھ پہ نیند طاری ہوئی، خواب میں آقا علیہ السلام آئے۔ فقال عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر له، فرمایا عتبی جلدی اٹھ اور جا، وہ عرابی جو ابھی آ کے میری بارگاہ سے شفاعت مانگ رہا تھا اسے جا کے خوشخبری دے دے، اللہ نے بخش دیا ہے اسے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کل امت کا سواد اعظم کا موقف یہی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جاتے تھے۔ اب اسی طرح امام قرطبی نے اس کے آگے ایک اور واقعہ بیان کیا۔ ابو صادق روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے 3 دن کے بعد حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پہ بیٹھا تھا، روضہ اطہر پہ بیٹھا تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے، حضور علیہ السلام کی تدفین ہو چکی تھی۔ ایک شخص آیا، دور کہیں کسی جگہ کا رہنے والا تھا، وہ عرابی آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اس نے آ کے حضور علیہ السلام سے یہی بات کی، سلام کیا اور کہا سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا الی آخر الآیہ، یہ آیت پڑھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کا فرمان سن کے آیا ہوں، میں نے اس فرمان کو سمجھا ہے اور سمجھ کے آیا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اگر گناہ کر بیٹھو میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب حضور وقد جئتک، میں گناہ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس شخص نے بھی یہی کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ امت میں کس کس کا عقیدہ ہے اور کس کس نے روایت کیا اس عقیدے کو اور بیان کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں، خدا کے لیے میری سفارش کر دیں۔ اب یہ کہہ کے وہ شخص بھی اشعار پڑھنے لگا، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، حضور کی شان میں نعتیں پڑھنے لگا، پڑھتا رہا اور جب جانے لگا تو ابھی جانے کے لیے مڑا ہی تھا، پہلا قدم اس نے اٹھایا، قبر مصطفیٰ سے آواز آئی جانے والے میرے امتی مایوس نہ جا، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں
اب اس سے آگے ایک بڑی خاص حدیث میں کہہ رہا ہوں، حضرت ابو حرب ہلالی بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ ایک شخص اس نے کعبۃ اللہ کا حج کر لیا اور حج سے فراغت کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پہ آیا، وہاں پہ آ کے اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا ثم دخل المسجد، پھر وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ باب جبریل میں داخل ہوں تو دو راستے جاتے ہیں، ایک راستہ مسجد نبوی کی طرف اور ایک راستہ آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ثم دخل المسجد، وہ شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اب دیکھیں اس کا عقیدہ کیا تھا، حتی اتى القبر، وہ سیدھا چلتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، روضہ رسول پہ آیا۔ اب ایمانداری سے فیصلہ کریں، جب حضور کی بارگاہ میں چل رہا تھا جانے کے لیے تو کس نیت سے جا رہا تھا؟ حضور کی بارگاہ میں کس ارادے سے گیا؟ سنت اور مستحب تو یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں پہلے نفل پڑھے جائیں، آپ فقہ کی کتابوں کو اٹھائیں، تحیت المسجد کی 2 رکعت نفل پڑھی جائیں، مگر صحابہ کرام کا سواد اعظم کا موقف اور ان کی محبت اور عشق کا حال اور عالم یہ تھا، وہ اس مستحب کام کی طرف نہیں جاتے تھے۔ مسجد نبوی کا راستہ بھی سامنے نظر آتا تھا کہ اس راستے پہ جا کے نفل پڑھ لیں، مگر کہتے نہیں، یہ عبادت یہ ثواب ایک طرف رہے، پہلے یار کی بارگاہ میں جا کے سلام کہا جائے، پہلے محبت اور عشق کی بارگاہ میں حاضری لگوائی جائے۔ وہ چلتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ارادہ اور نیت کرتے اور پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے۔ وہ شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، وَوَقَفَ بِحَذَاءِ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ آ کے اس نے سلام کیا۔ ثم سلم علی ابی بکر و عمر، پھر حضرات شیخین کریمین کو سلام کیا، دونوں ساتھیوں کو سلام کرنے کے بعد ثم اقبل علی رسول اللہ، اس نے اپنا چہرہ حضور کی طرف کر لیا، حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس والی جگہ پر، اور متوجہ ہوا۔ فقال ابی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ جئتک مسکلا بالذنوب والخطایا مستشفعا بک علی ربک، اس نے عرض کیا حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں، جئتک آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب یہ میں الفاظ حدیث کے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ہر آنے والا یہ کہہ رہا ہے، اور روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کا زمانہ ہے، ہر آنے والا کہہ رہا ہے جئتک، حضور آپ کے پاس آیا ہوں میں۔ تو کس ارادے سے آیا؟ جب حضور کے پاس آ کے خود اقرار کر رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور اس نے کہا مسکلن بالذنوب، گناہوں کا بڑا بھار اٹھا کے آیا ہوں، مستشفیًا بک، میری سفارش کر دیں الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں، لأنہ قال فی محکم کتابی، اس لیے کہ میں نے اللہ کا حکم سنا ہے، ولو انہم اذ ظلموا الی آخر الآیہ، اس نے یہ پڑھا، یہ آیت تلاوت کی، اور اس کے بعد وہ اپنے گناہوں کے لیے کہتا رہا۔ اور پھر وہ شخص جب جانے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر سے آواز آئی، جانے والے اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ واقعات ائمہ حدیث نے بیان کیے ہیں، امام بیہقی شعب الایمان میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑا خاص حدیث اور واقعہ جو اسی باب میں حضرت داؤد بن ابی صالح روایت کرتے ہیں، اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا، اور امام حاکم نے اس واقعہ کو مستدرک حاکم میں روایت کیا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل اور امام حاکم کی مستدرک حاکم سے، ان کی تخریج سے۔ داؤد بن ابی صالح روایت کرتے ہیں، قال اقبل مروان یوما فوجد رجلا وادیا وجہ علی القبر، مروان جو خلیفہ وقت تھا مدینہ کا، ایک دن وہ آقا علیہ السلام کی قبر اطہر کے قریب سے گزرا، حضور کے روضہ انور کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا وادیا وجہ علی القبر، ایک شخص نے آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ اپنا چہرہ اس طرح رکھا ہوا ہے، مس کیا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے ساتھ اپنا چہرہ چمٹا کے رکھا ہے، لگا کے رکھا ہے۔ مروان نے دیکھا تو اس نے یہ قریب آیا اور پیچھے کھڑے ہو کے آواز دی، فقال اتدری ما تصنع،
اے اپنا سر مصطفیٰ کی قبر اطہر کے ساتھ جمانے والے، کیا تجھے معلوم ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مروان، اس کے عقائد میں بھی ٹھوکر اور خطائیں آئیں۔ اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ ابو ایوب الانصاری، اس شخص نے اس طرح سر اٹھایا اور مڑ کے دیکھا مروان کی طرف، وہ کوئی اور نہیں، آقا علیہ السلام کے صحابی ابو ایوب انصاری تھے۔ اب یہ دیکھیں کس کس کا عقیدہ ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے حضور کے روضہ اطہر سے فیض یاب ہوتے، حضور کی زیارت کی نیت سے آتے۔ ابو ایوب انصاری وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبر اطہر پہ سر جما کے بیٹھے تھے۔ اکیلے حضرت بلال کا واقعہ نہیں ہے کہ جب وہ ملک شام سے آئے تھے اور سیدھا حضور کے روضے پہ آئے اور دڑام سے اپنے آپ کو گرا لیا، ایک واقعہ حضرت بلال کا نہیں، حدیث کی تاریخ بڑی پڑی ہے، کتابیں ابواب بھرے پڑے ہیں احادیث میں صحابہ کرام کے واقعات سے، قرآن مجید کی تفسیرات سے۔ اس شخص نے جب دیکھا مروان نے کہ یہ تو ابو ایوب انصاری ہیں، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے تو سمجھا کوئی جوان ہوگا، کوئی نیا نوجوان ہوگا، اس کو سمجھاتا ہوں، اس کے عقیدے میں خرابی ڈالتا ہوں۔ اس کے رنگ اڑ گئے ابو ایوب انصاری کو دیکھ کر، چہرے پہ شرمندگی آنے لگی۔ ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ یہ مروان کہہ رہا ہے مجھے، فرمایا فقال نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں، تیرے بتانے کی ضرورت نہیں، ابھی تم لونڈے ہو، کل کے چھوکرے ہو، بچے ہو تم کل کے، میں نے زمانہ رسول پاک کے ساتھ گزارا ہے، مجھے معلوم ہے کیا کر رہا ہوں۔ ابو ایوب انصاری نے جو جواب دیا، ہر شخص اپنے دل کی تختی پہ یہ جواب لکھ کے لے جائیں، عقیدے کی بات بیان کر دی۔ واہ ابو ایوب انصاری، آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائیں۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، مروان سن لے، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ فرمایا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، جئت رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر دیا۔ ارے لوگوں دیکھو، ابو ایوب انصاری بھی آتے تو مصطفیٰ کا ارادہ کر کے آتے تھے، اور یہ کہتے میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں۔ یہ کہنے والوں کہ یہ تو سارے پتھر ہیں، پتھروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو۔ ابو ایوب انصاری نے اس عقیدے کا بھی رد کر دیا اور عقیدہ دیا ایک صاف اور سچا عقیدہ، فرمایا کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں، ولم آت الحجر، یہ کوئی پتھر نہیں ہے جس سے تم روکتے ہو اور کہتے ہو کیا کر رہا ہوں، میں اپنے حبیب کی بارگاہ میں آیا ہوں، جیسے میری محبت چاہتی ہے میں کرتا ہوں۔ تو یہ ابو ایوب انصاری کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ مدینہ پاک میں قحط پڑا، کوہیت اہل المدینہ قحطا شدیدا، بڑا شدید قسم کا قحط پڑا مدینہ پاک میں۔ اب اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ازواج مطہرات میں سے۔ صحابہ اکرام جمع ہو کے حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا ام المومنین قحط پڑا ہے مدینہ پاک میں، آپ خدا کے لیے آپ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک بارش برسا دے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، بڑا خاص یہ جواب، یہ بھی یاد رکھنے والا، یہ سب عقیدے کی باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ان کو یاد رکھ کے پکا کے لے جائیں عقیدے کے اس باب کو۔ صحابہ اکرام جمع ہو کے آئے حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں، فشکوا الی عائشہ، انہوں نے آ کے شکوہ کیا کہ مدینہ پاک میں قحط آ گیا ہے، مال ہلاک ہو گئے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، جانور مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، فصلوں میں نقصان، کاروبار میں آ گیا، تجارت میں نقصان آ گیا، اب دعا کر دیں اللہ بارش برسا دیں۔ اب اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اس جواب کو یاد رکھیں۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ بارش کی دعا کروانے کے لیے اور شکایت لے کے میرے پاس آنے والوں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ فقال انظروا الی قبر النبی، وہ دیکھو سامنے تمہیں حضور کی بارگاہ نظر نہیں آتی؟ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ حضور کی بارگاہ میں جاؤ، وہ سامنے روضہ مصطفیٰ، وہاں پہ جاؤ۔ انظروا جمع کا صیغہ استعمال کیا، یہاں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک صحابی گیا تھا یا کوئی دو صحابی گئے تھے، نہیں، انظروا جمع کا صیغہ استعمال کیا، حضور کے کل صحابہ جمع ہو کے چلے گئے جو مسجد نبوی میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ تو نہیں ہے، میری محبت اور عشق یہ کہتا ہے کہ انہوں نے سب کام کر دیکھے ہوں گے، نماز استسقاء بھی پڑھ لی ہوگی، دعائیں بھی کر لی ہوں گی کہ باری تعالیٰ بارش برسا۔ جب نمازوں سے دعاؤں سے کام نہیں بنا، اب آ گئے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے آگے سے وہ راستہ دکھایا جو امت کا عقیدہ ہے۔ فرمایا فقال انظروا الی قبر النبی، وہ سامنے حضور کا روضہ ہے، وہاں پہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ سارے صحابہ اکرام اٹھے۔ اب لطف کی بات اور عقیدے کی بات کا لطف لیں اور مزہ لیں، کسی ایک صحابی نے بھی آگے سے نہیں کہا۔ اب بھیجنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں اور جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ صحابہ اکرام ہیں، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کہ اماں جان ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ دعا کر دیں بارش کی، آپ نے ہمیں آگے بھیج دیا۔ حضور کی بارگاہ کا ارادہ کر کے جانا تو جائز ہی نہیں ہے، منع کیا ہوا ہے آقا علیہ السلام نے خود اس سے، یہ تو عقیدہ ہی درست نہیں۔ کوئی اگر اس عقیدے میں خرابی ہوتی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی نیت کر کے جانا اور اس ارادے سے جانا جائز نہ ہوتا، نہ حضرت عائشہ صدیقہ بھیجتی، وہ بھیج رہی ہیں ارادہ کروا کے، وہ سامنے حضور کا روضہ ہے، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ارادہ کروا رہی ہیں۔ اگر جائز نہ ہوتا تو پہلی بات تو یہ کہ وہ بھیجتی نہیں، دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک تو کھڑا ہو جاتا اور یہ کہتا کہ یہ درست بات نہیں ہے، آقا علیہ السلام منع فرما گئے ہیں اس سے۔ اب قرآن کی اس آیت کا اطلاق نہ رہا، اب ہمیں روضہ اطہر پہ نہ بھیجیں، کوئی ایک صحابی کھڑا ہوتا، مگر خدا کی قسم کوئی ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ انہوں نے عرض کیا اماں جان ہم جاتے ہیں، آپ بھیج رہی ہیں ہم جاتے ہیں۔ وہ جانے لگے تو فرمایا وہاں پہ جا کے تم نے کرنا کیا ہے یہ سن لو۔ عرض کیا اماں جان کیا کریں؟ فرمایا فجعلوا منہ قبا الی السماء حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر سے ایک سوراخ کر دو، جو دیوار ہے روضہ اطہر کی اس میں ایک سوراخ کر دو، آسمان اور قبر کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے، کوئی واسطہ نہ رہے، خلا پیدا کر دو، ایک سوراخ کر دو تاکہ آسمان حضور کی قبر کی زیارت کر لے، ایک سوراخ کر دو۔ صحابہ اکرام گئے، حدیث میں آتا ہے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ففعلوا قال ففعلوا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے انہوں نے اسی طرح کیا، فمطرنا حتی مطرا، اتنی بارش ہوئی ابھی انہوں نے قدم بھی نہ اٹھائے تھے کہ بادلوں نے بارش برسانا شروع کر دیا۔ تو کل صحابہ اکرام کا عقیدہ یہی تھا، ازواج مطہرات کا عقیدہ یہی تھا۔ وہ جب جاتے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے جاتے تھے، اور کل صحابہ صحابیات تابعین تابعات کا عقیدہ اور اوائل سے لے کے اواخر تک آج تک امت کا سواد اعظم کا موقف یہی ہے کہ اہل محبت جب جاتے ہیں تو وہ کسی ثواب کے لالچ سے نہیں جاتے، وہ تو صرف مدینے میں جاتے ہی حضور کو سلام کرنے کے لیے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جالیوں کو چومنے اور بوسہ دینے کے لیے جاتے ہیں۔ بڑی کثرت کے ساتھ اس پہ حدیث ہیں، واقعات ہیں جن کو ائمہ تفسیر نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے تحت روایت کیا اور بیان کیا، اور احادیث میں کتابیں بھری پڑی ہیں ان واقعات اور احادیث سے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ احادیث تو درجنوں 50 احادیث ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری قبر کی زیارت کے لیے آیا کرو، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری ہی زیارت کی، یہاں تک فرمایا جس نے میرے قبر کی مزار کی زیارت کی اس نے فکانما زائرانی، اس نے ٹھیک اسی طرح کیا جیسے حیات میں مجھے دیکھا ہے۔ یہ ساری ترغیب دینے کے لیے تھا کہ میرے مدینہ میں آنا تو میری زیارت کرنا، میری بارگاہ میں آنا، حضور تو بلائیں انعام کا لالچ دے دے کے بھی کہ امت کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق بنا رہے، وہ یہاں پہ آ کے میری شفاعت کے حقدار بنتے رہیں،
مجھ سے سوال کرتے رہیں، توسل کرتے رہیں۔ یہ روکنے والے زیارت کی نیت سے ایک ٹائٹل لے کے فقط زیارت سے نہیں روکتے، یہ حضور کی بارگاہ کے توسل سے روکتے ہیں، امت کو حضور کی شفاعت سے محروم کرتے ہیں، امت کا آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق کمزور کرتے ہیں، بڑی نعمتوں سے محروم کرتے ہیں امت کو۔ اس لیے امت کا عقیدہ اور سواد اعظم کا موقف اوائل سے اب آخر تک قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات، صحابہ کرام کے احوال اور افعال جو کثرت کے ساتھ آپ نے سنے، اور بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دیں جو نشانیاں لگائی تھی، اور دیگر کتب بھی تھی ان میں سے جمع کر کے جو لایا تھا، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھا۔ اور گفتگو کو ختم کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بار بار ائمہ حدیث نے ان کا عمل بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر جب سفر پہ جاتے مدینہ سے باہر اور جب واپس تشریف لاتے، سب سے پہلا کام حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ ہوتا، حضور کی بارگاہ میں آتے سلام کے لیے، یہاں پہ آ کے سلام کرتے، اور پھر جا کے مسجد کے 2 نفل پڑھتے تحیت المسجد کی، پہلے آ کے سلام کرتے آقا علیہ السلام کو۔ اب جب مدینہ میں داخل ہوتے تو دل میں ارادہ کیا ہوتا تھا، نیت کیا ہوتی تھی کہ کس نیت سے جاؤں گا؟ تو حضور کی بارگاہ کی نیت سے آتے تھے یا نہیں؟ عبداللہ بن عمر اور کل صحابہ کرام کا عقیدہ اور سواد اعظم کا موقف یہی ہے کہ وہ حضور کی، حتیٰ کہ ایک صحابی نے روایت کیا جس کو امام سبکی نے شفاء و سقام میں، طبرانی نے موجم میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور کثرت سے ائمہ حدیث نے روایت کیا، ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں نے 100 سے زائد مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل دیکھا ہے، جب مدینہ میں واپس تشریف لاتے سب سے پہلے حضور کو سلام کرتے آتے، 100 سے زائد مرتبہ۔ اس صحابی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا عمل دیکھا ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے منظارانی قبری واجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کو دیکھ لیا، زیارت کی، میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی ہے، قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ آقا علیہ السلام تو بلاتے ہیں میری زیارت کے لیے آؤ، میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ، اور 4 اینٹوں کی مسجد بنانے کے لیے ملا بغاوت کر کے کہے کہ نہیں، حضور کی زیارت کی نیت جائز ہی نہیں رہی، مسجد نبوی کے لیے جاؤ۔ ارے خدا کے بندو، مسجد نبوی کو بھی درجہ مصطفیٰ کے قدموں نے دیا ہے، حضور علیہ السلام کے قدم لگتے رہے تو وہ فضیلت اور عظمت پا گئے۔ تو آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے، پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو میں عبارتیں چھوڑ رہا ہوں، وقت ہمارا اوپر ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری زیارت، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا، فَكَأَنَّمَا قَدْ جَفَانِي، تحقیق اس نے میرے ساتھ جفا کی، جو میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے، یہ کل احادیث صحیحہ ہیں اور میں ذمہ دار ہوں ایک بات کا، ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے مدینہ میں آیا اور اس کی اپنی کوئی حاجت نہ تھی، اپنا کوئی کام، کوئی اور غرض نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ میری ملاقات کے لیے آیا، میری بارگاہ میں سلام کے لیے آیا، اور کوئی ارادہ اور حاجت اس کی نہیں تھی کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا تو 50,000 نمازوں کا ثواب لوں گا، بڑا درجہ پاؤں گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی لالچ اور نیت اس کی نہ تھی سوائے اس کے کہ اپنے رسول کے ساتھ ملاقات کروں گا اور حضور کو سلام کروں گا، فقط اس لیے آیا ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا میدان تو لگ لینے دو، تمہاری شفاعت نہ کروں تو محمد نہ کہنا مجھے، تمہاری شفاعت اپنے اوپر حلال کر لیتا ہوں اگر صرف اس ارادے سے آؤ کہ حضور سے ملاقات ہوگی ہماری۔ لوگوں عقیدہ یہ رکھو، ہر لالچ سے بالا تر ہو جاؤ، حضور کی بارگاہ سے اگر بلاوا آئے اور جانا نصیب ہو جائے، ہر ثواب بھی ہر لالچ سے بالا ہو کے فقط اس لیے مدینہ میں جائیں کہ حضور کو سلام کہہ سکیں جا کے اور حضور کی زیارت کر سکیں جا کے، اسی میں ہماری کامیابی اور بلائی اور ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ سو عقیدے کے اس باب کو پختہ رکھیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ توسل کا عقیدہ، ہر پریشانی مشکل میں حضور کو وسیلہ بنانا، شفاعت مانگتے رہنا، حضور کی بارگاہ میں سوال کرنا، حضور سے سوال کرنا، یہ سواد اعظم کا عقیدہ، یہ الگ الگ مضامین ہیں عقائد کے باب میں جو وقتاً فوقتاً اللہ نے توفیق دی تو ہم لیتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کی حاضری نصیب فرمائے، شہر مدینہ کے صبح اور شام ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔